السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلر اور میں ہوں آپ کا اپنا ایم شہزاد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کا مئی کا مہینہ کیسا رہے گا۔ برج حمل، پچھلے کچھ مہینوں سے آپ کے گھریلو معاملات ڈسٹرب تھے۔ آپ خاندانی مسائل کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھے۔ اب 21 مئی کو آپ کا حاکم مریخ اوج میں آئے گا تو آپ کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے توانائی اور توجہ کی ناقابل یقین مقدار ملے گی۔ آپ کی شخصیت پرکشش ہوگی۔ آپ کو سوشل زندگی میں مقبولیت اور کافی زیادہ ترقی ملے گی۔ وہ عملی افراد جو فنون لطیفہ، تفریحی یا کھیل کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ماہ کامیابی لائے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ مہینہ محبت کی یا متبادل طور پر رشتے عزم کی نئی سطح تک پہنچ سکتا ہے، اور اب آپ مالی طور پر بھی 17 مئی کے بعد بہتری کے امکانات دیکھیں گے۔ خاندان میں کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات بھی اس ماہ اچھے رہیں گے۔ گھر کی تنظیم و آرائش بھی کروا سکتے ہیں، اور آپ کا حاکم سیارہ اس وقت کافی اچھی پوزیشن میں ہے۔ حمل والوں کو اپنے ستارے مریخ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ برج ثور، یہ ماہ آپ کے لیے مالی معاملات کی موافقت میں ہوگا اور جذباتی معاملات میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ کو اپنے شریک کار کے ذریعے خوشی ملے گی۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب اچھا رشتہ ملنا ممکن ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس ماہ آپ کو اچھی قیمت مل سکتی ہے، اور اب سوشل معاملات بھی آپ کی موافقت میں ہوں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، البتہ شراکتی کاموں میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ بیوی کی صحت کی وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، البتہ عدالتی کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ملازم پیشہ افراد کو بھی خوشیاں ملیں گی۔ طالب علموں کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اولاد کی طرف سے بھی مسائل کا سامنا رہے گا۔ ثور والوں کا سیارہ زہرہ ہے۔ اگر یہ اپنے سیارے زہرہ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو خوشیاں ان کی منتظر ہوں گی، اور یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور آپ کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ برج جوزہ، اس ماہ آپ کی سوشل سرگرمیاں بڑھیں گی اور شخصیت پرکشش بنے گی۔ معاشرے میں آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ مالی معاملات اب بہتر ہوں گے۔ نقد روپیہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو 13 کے بعد کرنا فائدہ مند ہوگا۔ کاروباری افراد کو بھی کاروبار کافی چمکتا ہوا دکھے گا، البتہ ماہ کے آخر میں آپ انتہائی پسندی کا عنصر غالب کر بیٹھیں گے خود پر۔ آپ روحانیت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے اس ماہ بلا وجہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا محتاط رہیں۔ قانونی معاملات بھی اس ماہ آپ کی موافقت میں نہیں ہیں۔ مقدمہ بازی سے پرہیز کریں۔ شریک کار سے فائدہ ملے گا اور شراکتی کاروبار بھی پھلے پھولے گا۔ جوزو والوں کا سیارہ عطارد ہے۔ اگر یہ اپنے سیارے عطارد کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی، اور ان کو خوشیاں ملیں گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سرطان، یہ ماہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ آپ اپنے پرانے منصوبوں کو ختم کر کے نئے منصوبوں کا آغاز کریں گے اور منافع بخش اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ اب آپ کو اپنے ماضی کی کوششوں کا اجر ملے گا اور پرانی امیدیں خواہشیں پوری ہوں گی، اور دوست مددگار ثابت ہوں گے۔ البتہ اس ماہ آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ بجٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ سوشل سرگرمیوں میں آپ کو حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ کسی تقریب میں شمولیت کر سکیں گے۔ مشترکہ کاموں میں اس ماہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت پر بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی نیا فرد اس ماہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ سرطان والوں کا سیارہ قمر ہے۔ اگر یہ اپنے سیارے قمر کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام دے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اسد،
اس ماہ آپ کے کیریئر کے معاملات بہتر رہیں گے، آپ کا کاروبار ترقی اختیار کرے گا، ملازم پیشہ افراد کو نئے موقع ملیں گے یا ان کی ترقی ہوگی، ہر لحاظ سے قسمت آپ کا ساتھ دے گی، مالی معاملات میں بھی نمایاں بہتری آپ کو ملے گی۔ البتہ اس ماہ آپ قانونی معاملات میں پھنس سکتے ہیں، آپ کو گھریلو امور میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کی زمین جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کو خود اعتمادی میں اضافہ ملے گا، ساتھ ہی آپ کو اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، یہ بڑھ سکتا ہے۔ سیاسی اور سماجی امور بھی اس ماہ فائدہ مند رہیں گے، بیوی کے ساتھ بلا وجہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، صحت کے معاملات بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ اسد والوں کا سیارہ شمس ہے، اگر یہ اپنے سیارے شمس کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام دے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی۔ برج سنبلہ، اس ماہ طویل سفر اور اعلیٰ تعلیمی سرگرمیوں میں فائدہ ملنے کا امکان ہے، مالی لحاظ سے اس ماہ بہتری آئے گی اور ساتھ ہی آپ کی زندگی کے متعلق طور طریقوں اور احساسات میں تبدیلی آئے گی۔ آپ نئے تجربات کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو یہ ماہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہے، اب آپ کو ذہنی اور جسمانی حالت بہتر دکھائی دے گی۔ آپ کو اپنے مخالفین سے محتاط رہنا ہوگا اور مخالفین حسد کی وجہ سے آپ پر کوئی سفلی کارروائی بھی کروا سکتے ہیں۔ اس ماہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس روزانہ 7 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ماہ کے آخر میں صحت کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور شریک حیات سے بھی تعلقات تناؤ میں آ سکتے ہیں۔ سنبلہ والوں کا سیارہ عطارد ہے، اگر یہ اپنے سیارے عطارد کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام دے گی اور زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی، اور یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج میزان، آپ کو پچھلے کچھ مہینوں سے مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر اب مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی، مگر اس ماہ بھی اخراجات کی زیادتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وراثتی اور جائیداد کے معاملات میں بھی خوشخبری ملنے کا امکان ہے، مشترکہ کاموں اور شراکتی کاروبار سے فائدہ ملے گا، قانونی اور آفیشل معاملات بھی آپ کے موافقت میں ہوں گے۔ سرمایہ کاری، کاروباری اور مشترکہ مالی معاملات میں آپ کو حقیقت پسندانہ سوچ رکھنے کا موقع ملے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اب آپ کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں ورنہ ہسپتال کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے۔ روحانیت کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھے گی، بیرون ملک سفر کرنے کے لیے بھی یہ ماہ بہتر ہے۔ میزان والوں کا سیارہ زہرہ ہے، اگر یہ اپنے سیارے زہرہ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھے تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ برج اکرم، پچھلے کچھ مہینوں سے آپ کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہے، بلا وجہ کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب 21 مئی سے ان مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کیریئر کے معاملات اب آپ کی موافقت میں ہوں گے، کوئی نیا کام شروع کرنا، سرمایہ کاری کرنا اب آپ کو فائدہ دے گا۔ مشترکہ معاملات میں اور شراکتی کاروبار سے آپ کو فائدہ ملے گا، بیوی سے تعلقات خوشگوار رہیں گے، کنواروں کے لیے اچھا رشتہ ملنے کا امکانات ہیں۔ اب آپ کو ماضی کی کوششوں کا اجر ملے گا، تخلیقی قوتوں اور صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے یہ ماہ موافق ہے اور اب محبت کے معاملات میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ قانونی معاملات میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عقرب والوں کا سیارہ مریخ ہے، اگر یہ اپنے سیارے مریخ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ برج قوس، اس ماہ ذہنی سرگرمیوں، اصول، علم اور غیر ملکی سفر کے معاملات پر دباؤ رہے گا، مگر تکنیکی کامیابی کرنے والوں کو اس ماہ فائدہ ملے گا۔ صحافت، رائٹنگ سے وابستہ کوسی افراد کے لیے یہ ماہ بہت بہتر رہے گا، سوشل میڈیا سے فائدہ ملے گا۔ اس ماہ ذاتی کوششوں سے ہی کامیابی ملے گی، کسی پر اعتبار کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو مادی اور سماجی حوالے سے خوشی ملے گی، شراکتی کاروبار سے بھی فائدہ ملے گا۔ روٹھے ہوئے شخص سے اب صلح کا امکان ہے، طالب علموں کی تعلیمی کارکردگی نمایاں رہے گی، اولاد کی طرف سے خوشی ملے گی۔ انعامی اسکیموں میں بھی آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے، مخالفین پر
نظر رکھیں اور غیر قانونی کاموں سے بچیں، ورنہ حوالات کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ قوس والوں کا سیارہ مشتری ہے، اگر یہ اپنے سیارے مشتری کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ برج جدی، اب آپ کی زندگی اور شخصیت میں نکھار آئے گا، آپ کی قسمت کھلے گی، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اب کھل کر سامنے آئیں گی اور آپ اب ایک پرآسائش زندگی کی طرف سفر شروع کریں گے اور اب آپ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کر سکیں گے۔ اب آپ کو اپنے پرانے تعلقات کو تر و تازہ کرنے کا موقع ملے گا۔ کچھ نئے لوگ بھی آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کے تعاون سے زندگی کو ایک نئی سمت ملے گی۔ کوئی خوشخبری بھی اس ماہ ملنے کا امکان ہے۔ اس ماہ صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں بھی بہتری کے امکانات ہیں، مشترکہ کاموں میں اور شراکتی کاروبار بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ جدی والوں کا سیارہ زحل ہے، اگر یہ اپنے سیارے زحل کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی اور کامیابیاں ان کو نصیب ہوں گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو، اس ماہ آپ پر کام کا دباؤ رہے گا، شریک کار، دوست، احباب کے ساتھ کسی معاملے میں تلخی آئی تو چند دنوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دوسروں کی انا کو درگزر کریں اور اپنے غصے سے پرہیز کریں اور معاملات کو زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ گھریلو اور خاندانی معاملات بھی اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ اگر گھر کی تنظیم و آرائش کرانا چاہتے ہیں تو اس ماہ کرنا بہتر رہے گا۔ کیریئر کے معاملات بھی اس ماہ رکاوٹوں کا سامنا کریں گے، سفر کرنا اس ماہ فائدہ مند نہیں رہے گا، ڈرائیونگ بھی محتاط ہو کر کریں۔ قانونی معاملات آپ کی موافقت میں ہوں گے، دشمن آپ پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ برج دلو والوں کا سیارہ زحل ہے، اگر یہ اپنے سیارے زحل کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ برج حوت، اس ماہ لاپرواہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ کاروباری گفتگو میں محتاط رہیں اور کوئی بھی لمبا معاہدہ اس ماہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے۔ دستاویزات پر مکمل پڑھے بغیر دستخط نہ کریں۔ 17 مئی کے بعد رشتہ داری، دوست احباب اور سفری معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں بدلیں گی، حلقہ احباب ترقی اختیار کریں گے، سفر کی خواہش پیدا ہوگی، زندگی کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے بھی اب وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ محبت اور بچوں کے متعلقہ معاملات میں خوشیاں ملیں گی، طالب علموں کا رزلٹ بہت اچھا رہے گا۔ حوت والوں کا سیارہ مشتری ہے، اگر یہ اپنے سیارے مشتری کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔